نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اسے ہم نے اگلے اور پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے وعظ و نصیحت کا سبب بنایا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تم جانتے ہو، الذین، ان کے بارے میں، اعتدوا، جو حد سے گزر گئے، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے بارے میں، فقلنا، پھر کہا ہم نے، لہم، ان کو، کونو، ہو جاؤ تم، قردۃً، بندر، خاسئین، ذلیل، فجعلناها، اور بنایا ہم نے ان کو، نکالاً، عبرت کا نشان، عبرت، لما بین یدیہا، ان کے واسطے جو پہلے گزر چکے، وما خلفہا، اور ان کے لیے جو بعد میں آنے والے، وموعظۃً، اور نصیحت بنایا، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ ان آیات شریفوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا جو مشہور واقعہ تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم فرمایا کہ تم لوگ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کرو، کیونکہ شریعت موسیٰ علیہ السلام میں یا شریعت داؤد علیہ السلام میں اس کو مقدس قرار دیا گیا تھا ہفتے کے دن کو، تو یہ ان کے لیے مقدس تھا۔ اس میں ان کے لیے ممنوع تھا کہ وہ لوگ جو ہے اس میں کوئی کاروبار کریں، اور اس قوم کے بارے میں جن کے بارے میں یہ آیا ہے، یہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے، اور سمندر کے کنارے پہ رہا کرتے تھے، اور ان کا کاروبار مچھلی پکڑنے کا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ آپ لوگ جو ہے مچھلی کا شکار نہ کیا کرو ہفتے کے دن میں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے اور اس مقدس دن کا احترام بھی ہے جو شریعت میں وہ مقدس تھا۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں نے ہیلا اور بہانہ سے شکار کرنا شروع کر دیا۔ پہلے ہیلا بہانہ سے شکار کرتے تھے، اور مثال سنیچر کے دن تھوڑا پانی میں مچھلی کو قریب کر دیا، پھر اتوار یا اور دن کو نکال لیا، یا اس طرح ہیلے سے، اور بعد میں ان لوگوں نے جو ہے دیدہ دلیری سے جو ہے کھلم کھلا اللہ کے حکم کی، حکم عدولی کی، اور وہ لوگ جو ہے پھر جو ہے وہ ہفتے کو مچھلی کا شکار کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر کی شکل میں بنا دیا، اور جیسے اس آیت شریف میں کونوا قردۃ خاسئین، تم بندر بن جاؤ جو ذلیل، تو وہ لوگ جو ہے بندر بن گئے، تو یہ ان کی شکلیں جو ہے مسخ ہو گئی۔ تو یہ اللہ کا عذاب تھا کہ ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا، اور وہ لوگ اپنے گھروں میں بھولے اور بندر بنے بیٹھے تھے۔ تو کافی لوگوں نے ان کو جا کر دیکھا بھی، تو وہ لوگ اپنے گھروں میں بندر تھے۔
اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نصیحت بنائی، ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور نصیحت بنائی تاکہ پیچھے آنے والے لوگ جو ہے اللہ کی نافرمانی نہ کریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کسی قوم کو اگر ذلیل کرنا چاہیں نافرمانی کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں، اس پہ قادر مطلق ہیں۔ تو ان آیات شریفہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو مچھلی کا واقعہ تھا اور مشہور بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔